اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشيعه محبه وأمته خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث العاصم الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين چشتی اجمير وسيدنا ابو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، یعنی اے حبیب، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، جب فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ وہ اللہ سے استغفار چاہتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اور میرے محبوب آپ ان کے لیے یعنی رسول ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو بے شک تم پاتے کہ اللہ کو ضرور توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت مہربان. پھر اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنِهِمْ. اے میرے محبوب، آپ کے رب کی قسم ہے، سبحان اللہ، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، اپنا جج نہ بنا لے، اپنا سب کچھ نہ بنا لے، اپنے یہاں تک کہ اپنے آپسی لڑائیوں میں بھی، ڈسپیوٹس میں بھی، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اپنے دلوں پر کوئی کجی، کوئی بار، کوئی برڈن محسوس نہ کرے آپ کے فیصلے پر، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے آپ کے حکم پر. تو سبحان اللہ، یہ تو لفظی ترجمہ تھا. تو اب آئیے تھوڑا مختصر میں اس کے متعلق عرض کر کے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے مختصر ہونا چاہیے، لیکن ایک میسیج دینا چاہیے ہمیں کہ کیونکہ بہت بڑی چیز ہمارے پاس کیا ہے، ایجوکیشن کا فقدان ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ، حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. کیونکہ انبیاء اکرام کا جب ذکر کیا گیا، رسولوں کا ذکر کیا گیا، when it's talking about the prophets means Allah subhanahu wa ta'ala is referring as that we have sent them. لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انس اور جن کو نہیں پیدا کیا. We have not created the human beings and the jinns but for our servitude, for our worship. یعنی اللہ کی ورشپ کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. بے شک انبیاء اکرام بھی خلقت ہے. They are also the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. We are the creation. Everything is the creation of Allah ta'ala. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اس نے خلق فرمایا. لیکن جب بات رسولوں کی آتی ہے تو خلق کا ذکر نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خالق نہیں ہے، نعوذ باللہ، بے شک وہ خالق ہے. لیکن جب بھیجا ہے تو ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا. They have responsibilities. ہمیں بھی دنیا میں آئے ہیں، لیکن یہ آنے کے بعد ہمیں responsibilities دی گئے. نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ، اور پھر ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے یعنی جو اپنے ہمارے پر رائٹس ہے، جو اپنے پر رائٹ ہے، ہمارے پڑوسیوں کا، ہمارے ماں باپ کا، ہماری اولاد کا، ہر چیز کا جو رائٹ ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو فلفل کرو. یہ ہمیں آنے کے بعد. لیکن انبیاء اکرام دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ان کے
ان کے مقامات دے دیے جاتے ہیں، ان کے یہ اور بات ہے ان کا اس کا اظہار دیر سے ہوتا ہے ان کو دنیا میں، لیکن ایک میسیج دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر کہ ان کی اطاعت کی جائے، بیکاز دے آر دا مطاع، جو جن کی ہم اطاعت کو، اور ہم مطیع ہیں اور وہ مطاع ہیں. مطاع یعنی وہ ہمارے کمانڈر ہے، ہم کیا ہے؟ ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، کہ جو کہیں گے آمنا صدقنا، ڈزنٹ میٹر ویدر اٹس ان آور فیور اور اٹس اگینسٹ اس. جب سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کوئی فیصلہ فرما دے، اب چونکہ ہمارے نبی آخری لاسٹ اینڈ فائنل پرافٹ ہے، اب کوئی آنے والا تو نہیں ہے اور کوئی آئے گا بھی نہیں. آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایز اے امتی آف رسول اللہ بن کر آئیں گے. اگر کوئی آ کر دعویٰ بھی کرا، میں ہمیشہ ہمارے ینگسٹرز کو بھی کہتا ہوں کہ if anyone comes and claim that he is the prophet, then he is a liar, he is an unbeliever. And the person who goes and asks the proof from him, that person is also a kafir, because he is seeing some possibility in it. Nauzubillah. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has clearly declared, and Allah subhanahu wa ta'ala has declared that there is no prophet after a prophet Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So just keep in mind, subhanallah. تو ہم یہ چیز کو بہت ہم اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں، اپنی اولاد کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو بہرحال جو انبیاء کو بھیجا گیا، جو رسول کو بھیجا گیا، رسول ارسال کے ساتھ کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں وہ لوگ، آ کے اور بھی اللہ کی اذن سے آئے ہیں، اور وہ حکم جو دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، ہماری مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. المدد یا رسول اللہ باذن اللہ ہم جب کہتے ہیں تو یہ اسی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ رسول آئے ہیں ہماری مدد کے لیے آئے، ہمیں ظلمات سے نکال کے، ڈارکنس سے نکال کے ایک ہدایت کی طرف، ایک نور ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت عبدالحق محض دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب مانتے ہیں، اشاعت اللمعات میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی کسی کے خواب میں آئے تو بے شک حق ہے کہ ان کی شکل میں شیطان آ نہیں سکتا، کیونکہ اس ہدایت سرتاپا نور ہے. لیکن شیطان میں خدا ہوں کہہ کے اپنے کسی خواب میں آ سکتا ہے. نعوذ باللہ. شیطان میں خدا ہوں بول کے آ سکتا ہے، لیکن میں رسول ہوں بول کے نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. یہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدایت ہی ہدایت، ان کی طرف سے صرف نور ہی نور ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، کہ جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو دیوانگی کر سکتے ہیں، تو تیرا کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ادب ملحوظ ہونا چاہیے، اپنے مقام کو دیکھنا کہ ہمارے میں اور رسول میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک. ہم کیا ہے، ایک ان کے مقابلے میں مقابلہ تو کچھ ہے نہیں، نعوذ باللہ. ایک گندا قطرہ ہے، وہ ایک عالم پاک ہے. سبحان اللہ. وہ ذات پاک کے مصطفیٰ. تو ہم جب مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہی سورس ہے ہر چیز کا، کہ کوئی چیز ان کے بغیر ہمیں ملنے والی نہیں. اور یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہا. تو بہرحال اگر باؤنا رسیدی تمام بو لہبیست، اگر ان کو ہی ہٹا رہا ہے تو تیرے میں اور بو لہب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تمام بو لہبیست ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ، اور یہ اس کا شان نزول یہ ہوا کہ کچھ منافقین کیا کرے، ایمان تو لا لیے لیکن دل میں کچھ، زبان پر کچھ اور. تو انہوں نے کیا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کرانے نہیں جاتے. کعب ابن اشرف ایک یہودی تھا، عالم تھا ان کا، اس کے پاس جایا کرتے تھے. آج ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں کہ گوگل پہ جا کے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، کوئی عالم کے پاس نہیں جاتے ہم. ہمارے علم کا معیار اتنا گر چکا ہے، ہمارے علماء بھی اللہ معاف کرے بعض اتنی ڈیٹیل میں چلے آتے ہیں، اب صحیح جواب نہیں دیتے ہوں گے، اب کیا ہے نہیں ذرا علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کرے، کہ کوئی سوال کر رہا ہے تو جسٹ ٹو دی پوائنٹ جواب دے، بجائے اس کے کہ بہت بڑا کر کے کریں. بہرحال ہم گوگل یاہو پہ جا کے چیک کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے. تو ایک کوئی عالم سے پوچھے، ان کے پاس نہیں جاتے. تو بہرحال یہ تو کعب ابن اشرف کے پاس جا کے فیصلے کرتے ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ جب رسول تمہارے پاس موجود ہے، اللہ کے اذن سے فیصلہ فرماتے ہیں وہ، یعنی اپنی خواہش سے نہیں فرماتے ہیں. جو کچھ بھی ہم رسول کہتے ہیں نا، تو ہم ان پر وحی کرتے ہیں.
वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िदाक अबी उम्मी या रसूलल्लाह अपनी ख्वाहिश से कोई चीज़ नहीं कहते। He doesn't say anything out of his desire. What he says is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, is the revelation that comes to him. तो उनके पास उनकी बारगाह में जाया करो। और उसके बाद चूंकि वो लोग गुनाह कर चुके थे, अब अल्लाह तबारक व तआला उनको सोल्यूशन बता रहा है, क्योंकि सबब का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। हर चीज़ का एक सबब होता है, असबाब की दुनिया है। बेशक रिस्क देने वाला अल्लाह है, लेकिन हम नौकरी करते हैं, हम एक प्रोसेस के थ्रू एक अपनी मेहनत करते हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है खलक़कुम वमा तअमलून, तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे अमाल को पैदा किया। तो ये जो हम अपना अमल करते हैं, ये भी एक अल्लाह की मखलूक है, उसके ज़रिए हम मेहनत करते हैं और अपना कुछ अर्निंग करते हैं। तो असबाब है, असबाब की दुनिया में रह रहे हैं। तो अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक सबब बता रहा, तुम अब मेरे पास बख्शिश मांगने आए हो। कोई तो क्या है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर ये लोग, वलौ का हसर का कलमा है, किसी चीज़ का ये एक सबब बता रहे हैं, अगर ये लोग आ जाते, इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जो अपनी जानों पे जुल्म करें, अनफुसहुम अपनी जानों पे जुल्म करें। जुल्म को हर किस्म का है जुल्म, हर वो जुल्म वदाउ शै फी गैर महली, कि उसको कहते हैं कि इंसान किसी चीज़ को इनोवेट करता है, वदा करता है, एक ऐसी चीज़ जो उसके मकाम पर नहीं होती है। अगर कोई चप्पल है, जूता है, उसको सर पे पहन रहा है, क्या है, ये जुल्म है, उसका मकाम नहीं है। और टोपी को जूती पे पहन रहा है, उसका मकाम नहीं है, ये एक जुल्म है। इसी तरह अल्लाह के साथ किसी को शर्क कर रहा, जुल्मुन अजीम है। रसूल अल्लाह की मौजूदगी में किसी और के दरबार में जा रहा तो ये भी जुल्म है। तो ये जो जुल्म करे अपने जानों में, जो कुफ्र किए, जिना किए, चोरी किए, बदकारी किए, गीबत किए, जो भी किए, अल्लाह अकबर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूलिंग दे दिया है। बंद कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए रूलिंग्स कर दिया। झूठ बोलेगा, गीबत करेगा, जिना करेगा, ये सजाएं हैं उसकी। अल्लाह ये उसकी एक पकड़ है। तो इस पकड़ से बचने के लिए अल्लाह ने अपना एक सबब बता दिया। अल्लाह ही बता रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जो अपने जानों पे जुल्म कर दिए, गुनाह किए हैं, रसूल के पास जाओ। जाऊक, ये नहीं फरमाया जाऊक इलल मदीना, मदीने की तरफ जाओ, बल्कि रसूल के पास जाओ। एक जमान और मकान से पाक बता रहा है अल्लाह तबारक। और ये इस्तिमरारी है, एक प्रोग्रेसिव है, लाइक सनशाइंस एवरी डे, राइट। कब तक? जब तक अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह हम अगर जुल्म करें तो रसूल के पास जाओ। ये नहीं कि मदीने में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि हम यहां से भी बैठ के रसूल की तरफ अपने आप को तवज्जो कर सकते हैं। या रसूलुल्लाह, आपका ये गुलाम, आपका ये उम्मती ये खता कर दिया है, अब क्या करना? अनफुसहुम जाओ फस्तगफिरुल्लाह, उनकी बारगाह में अल्लाह से इस्तिगफार करो। और इस्तिगफार एक ऐसी चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंदीदा है अल्लाह के लिए। जब बंदा गुनाह करके जब अल्लाह की बारगाह में या रब कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला 2 मरतबा उसको जवाब देता है, क्योंकि अब वो सब कुछ अपना गिरा दिया, अपने नफ्स को गिरा दिया उसने। He has lowered down himself in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, in the presence of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, इस्तिगफार करा। फस्तगफर लहुम रसूल, जब रसूल अपनी तवज्जो फरमाएंगे, इनायत फरमाएंगे और उसके लिए इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह क्या होगा? लवजदुल्लाह, कि बेशक तुम पाओगे अल्लाह को लवजदुल्लाह तव्वाब और रहीमा। तव्वाब यानी तौबा को कबूल फरमाने वाला, तुम्हारी रिपेंटेंस को एक्सेप्ट करने वाला है। तव्वाब और रहीमा, इंतहाई रहम फरमाने वाला। अल्लाह अकबर, ये उसकी ज़ात है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, एक वाक़या लिखते हैं। एक अबू मंसूर अस्सिब्बाग़ बहुत बड़े आलिम थे, उनसे भी बहुत पहले के मुतक़द्दिम हैं। तो वो अपनी किताब शामिला का, उसका शामिल नाम है उस किताब का, उसका हवाला देते हुए, और एक ताबई का वाक़या है, उतबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सहाबा से मिले हैं, यानी खैरुल कुरून के ज़माने के हैं। तो सरकार एकदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़े अक़दस में वो हाजिर थे कि एक एराबी, एक विलेजर यानी एक बैरवीन आया, आके कहने लगा, और ये सुनो, वालेकुम सलाम, या खैर मन दुफिनत बिलक़ाई आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल क़ावल अकमु, यानी वो जो ज़मीन में इस दफन है यहाँ पर, जो कायनात की सबसे बेहतरीन शख्सियत है, अल्लाह अकबर, जो यहाँ पर मदफून है, फताबा मिन तीबिहिन्नल क़ावल अकमु, यानी सारी कायनात में जिनकी रोशनी फैली हुई है, यानी हिदायत की रोशनी फैली हुई है, खुशबू फैली हुई है, हर पत्थर पर, हर ज़मीन पर,
اللہ اکبر. پھر آگے کہتا ہے کہ نفس الفدا لقبری انت ساکن ہوں، میں اپنی جان قربان کر دوں اس قبر شریف پہ جس پہ میرے آقا آرام فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. پھر اس کے بعد کہنا فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہی عفو کی جگہ ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی جگہ ہے، یہی سخا کی جگہ ہے. دس از دا پلیس آف جنراسٹی والکرم، یہ کرم کی جگہ ہے. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ بیدوین آ کے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. مے بی ہی وہ صحابی اور تابعی فار شور. تو جیسا وہ کرے تو اب وہ وہاں بیٹھے تھے، بڑے عالم دین ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کی تو اور یہ روکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اس زمانے میں یہ جھگڑے تھے ہی نہیں. اب یہ بھی آئے ہیں یہ جھگڑے 100-150 سال سے. وعلیکم السلام. تو وہ کیا کرے وہیں تھے، کچھ تھکے ہوئے تھے تو وہاں پر ان کو نیند لگ گئی. علامہ ابن کثیر اس کتاب کا حوالہ دے کے کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر کا تو بہت لوگ حوالہ دیتے ہیں، اس واسطے میں اس کتاب کا دے رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں سو گیا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس کو بشارت دے دے کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اور امام نووی، یہ بھی ہی واز دا گریٹ اسکالر آف اسلام، ابن تیمیہ جن کے پاس پڑھنے کی خواہش کرتے تھے لیکن وہ ضعیف ہو چکے تھے، پڑھا نہیں سکے تھے، تو ان کے شاگردوں کے پاس جا کے وہ پڑھا ہو. تو علامہ ابن کثیر جب میں سب سے پہلے آئی تھنک 2004 میں جب حج کیا تھا تو ان کی کتاب کو اسٹڈی کرا تھا، کتاب الاذکار، جس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا سے اس کی روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا، اچانک ایک ایسی اعرابی آیا، گاؤں والا آیا، آ کر جلدی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی مٹی لی اور جلدی سے اپنے سر پہ ڈالنے لگا. یا رسول اللہ آپ آئے، ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں دکھائی ہمیں. یا رسول اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب کس کے پاس جائیں؟ کون ہے ہماری گناہوں کو بخشوائے اللہ کی بارگاہ میں؟ یا رسول اللہ آپ ہی تو ہیں. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ قبر شریف سے آواز آئی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا. سبحان اللہ. ایسے کئی واقعات ملتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک سوال ہوتا، جس کے ساتھ ہو رہا، جس کے ساتھ نہیں ہو رہا. اب جس کو نہیں دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دکھائیں گا. سورج کو پلٹتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، ایمان نہیں لائے سرکار کی. چاند کے 2 ٹکڑے سرکار کر رہے ہیں، ماننے والوں نے مانگا، نہیں ماننے والے. ابو بکر دیکھتے ہیں سرکار کو تو فرماتے ہیں میں فدا کا ابی امی یا رسول اللہ. اور نعوذ باللہ ابو جہل، ابو لہب، اتباع شیبہ، ولید بن وغیرہ دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ سرکار کی ذات اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. ہر کوئی اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. ہم جو ان کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کی قبر شریف پہ جاتے ہیں، فیوز تو برکات حاصل کرتے ہیں. اب جیسا کہ ایک حدیث اکثر سنائی جاتی ہے کہ لا تشد الرحال الا 3 مساجد، کہ اپنے کجاوے مت مانو، ڈونٹ پیک یور اسٹف، ڈونٹ میک اے جرنی ایکسیپٹ فار 3 places. کیا ہے؟ مسجد الحرام، مسجد نبویہ الشریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور مسجد الاقصی. یہ 3 جگہ کی سوا کہیں اپنی جرنی مت کیا کرو. تو اب سے بعضوں نے، جیسے ابن تیمیہ بڑے عالم دین تھے لیکن علم بہت تھا، لیکن کیا کہنا چاہیے وزڈم کم. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ کہ سرکار کے پاس بھی ہم اس نیت سے نہیں جانا کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جا رہے ہیں، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت سے جانا. نعوذ باللہ من ذالک. جب بات کرتے ہیں تو مستثنی منہ، یعنی جو ہوتے ہیں جس کے ایکسیپشن ہوتی ہیں کہ فلاں چیز کے پاس نہیں جانا، وہ تو اسی کے جینس سے ہوتی ہے، اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ ترکاریوں میں کوئی چیز نہیں کھانا، ایک مثال دے رہا ہوں، سوائے شلجم اور کیا کہنا چاہیے بیٹ روٹ کے اور کیا کہنا چاہیے کیل کے فار انسٹنس، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ترکاریوں کی حد تک ہوتی ہے، وہ میووں کی حد تک نہیں آئے گی، فروٹس کی حد تک نہیں آئیں گی. آپ فروٹس میں سے جو چائے کھا سکتے، گوشت کھا سکتے، جو بھی ہے تو فروٹس کی حد تک ہی ہوتی ہے. تو یہاں مسجد کی جینس استعمال کی گئی ہے، ٹائپ کی گئی. 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ. اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں شکاگو میں، اب میں کہوں گا کہ بھائی اب میں عصر کی نماز ہے میں نیو یارک کی مسجد میں جا کے پڑھوں گا، سفر کروں گا. تو اس کے لیے فرماتے ہیں سرکار سفر مت کرو، جو قریب ہے وہیں قریب کر لو. مسجدوں میں اگر ٹریول کرنا ہے تو 3 مسجدوں کو ٹریول کرو. اب اس طریقے سے ہم ٹریول کر کے انڈیا سے، پاکستان سے امریکہ کو آئے تو کیا ٹریول نعوذ باللہ اس حدیث کے لحاظ سے حرام کام کیا ہم نے؟
اپنے ماں باپ سے ملنے جاتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے سیرو فی الارض، دنیا میں پھرو. تو سمجھ کا فقدان تھا نعوذ باللہ اسے. اور اب کھڑے کھڑے وہ مدینہ منورہ میں ایک ہے بیچارے کوئی شیخ مظفر، وہ پتہ نہیں عجیب سی توجہ پیش کرتے ہیں اور بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو وہاں کھڑے کھڑے ستاتے رہتے ہیں. آپ نے جو اب وہ بیچارے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اگر ان کے خلاف بولے کہ پولیس آ کے ان کو پکڑ کے لے کے جاتی. وہ ایک ہاں امریکن ہے وہ تو بچ جاتے ہیں. یہ خیر ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں نے بتایا کہ میں فرام امریکہ، وہ تو ایک دم سے ڈر گئے. وہ انڈین پاکستانی علماء آتے خاموش ہو جاتے ہیں، کیا بکنا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے پاگل کہیں گے. ہے کھڑا ہوا، اب کیا کریں گے، جاہل کو کھڑا کر کے رکھ دیے. تو نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے. سبحان اللہ، دیکھیے کیسا محبت ہے اللہ تبارک، تیرے رب کی قسم ہے. سبحان فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اپنا حاکم نہ بنا دے، آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ نے جی سب کچھ آپ ہی مانے. وہ ایسے وقت شجر بین آپس کی لڑائیوں میں، اور آپ اس کے لیے، اور آپ جو فیصلہ کریں کیا ہے فیما شجر بین ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ جب آپ کوئی چیز کا فیصلہ فرما دے تو اپنے دل پر بار نہ کرے. کیونکہ رسول کی بات، اللہ کی آیتیں بعض وقت ہماری تائید میں ہو سکتی ہیں، ہمارے خلاف میں بھی ہو سکتی ہیں. بعض ضدی ایسے ہوتے ہیں میں نہیں مانتا، اگر نعوذ باللہ کفر کر دیتے ہیں لوگ، میں نہیں مانتا. لیکن وہاں کیا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، کیونکہ رسول پاک کا حکم ہے، اور رسول پاک کا حکم اللہ کا حکم ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی. تو ہمارے خلاف بھی ہو، کیونکہ دنیا کے میں شاید جو بھی منصب مل سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب ملے گا اس کو، اور وہ ایسا ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. اور اکثر جیسا میں ایک بات کہتے کہتے رک گیا تھا کہ اکثر ایک بات بڑی پھیل رہی ہے، جس میں ایک شعر کوئی نعت خواہ پڑھتے پڑھتے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، ارے یہ کفریہ جملہ ہے نعوذ باللہ. ارے بھائی بات کو سمجھو. خدا کا پکڑا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ نے جو رولنگز بتا دیے کہ زنا کرے گا تو یہ عذاب، چوری کرے گا تو یہ عذاب، یہ ہر ایک عذاب قرآن میں ہے. اگر وہ سرکار کے پاس آ کے توبہ کر لے اور سرکار کو گواہ رکھ کر، اب میں تو یہاں امریکہ میں رہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پہنچوں؟ اب پھر قرآن فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ فِيكُمْ، کہ جان لو کہ رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اولا، ولا سے، ولا مانے قربت کو کہتے ہیں، اولا جو سپرلیٹو ڈگری ہے کہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہمارا نبی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کرو. You have to submit yourself کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میری شفاعت کیجیے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، جو ہم جدائیاں ہو رہی ہیں ہمارے پاس، کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہٹ رہے ہیں، اور عجیب عجیب سے ہمارے پاس ایک تعویلات لوگ لے کر آ رہے ہیں. دیکھو توحید، صرف توحید بھی ماننا ہے تو رسول اللہ کے وسیلے سے ماننا ہے. اللہ کے وسیلے سے مانیں گے تو توحید وہ قابل قبول ہے. توحید از اے پارٹ آف ایمان، اور ایمان یہی ہے. اور رسول پاک کی بارگاہ میں جانا، جیسا سفر کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے، جیسا حج کو جاتے ہوئے کسی نے سوال کیا تھا از اٹ اے پارٹ آف حج، مدینہ منورہ کو جانا، سرکار کی زیارت کرنا؟ واللہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف حج. آف کورس اٹس ناٹ اے پارٹ آف حج، اٹس اے پارٹ آف ایمان. ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ جب بھی تم خطا کرو، گناہ کرو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرو اور پھر اللہ سے استغفار کرو. اور استغفار سے جب استغفار انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ دَيَّارًا، کہ اللہ کی بارگاہ میں تم استغفار کیا کرو گے تو اس کو بہت ہی مہربان پاؤ گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مینا یعنی بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا اولاد سے، تمہارے مال سے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ استغفار کی بڑی فائدے ہیں. تو استغفار کا طریقہ بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بیان فرما دیا. اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اے میرے اللہ، ان کے
مبارک پیارے چہرے کے واسطے سے میرے مالک جس سے تو مہینہ برساتا ہے میرے مالک ہمیں ہدایت عطا فرما ہے میرے مالک، یا اللہ ان کے وسیلے سے میرے مالک ہمارے مسائل کا حل فرما میرے مالک، تمام عالم اسلام پر کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، ہمارے ایمان میں زیادت عطا فرما، وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین، بجاہ نبی الامین۔